بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اريد الوقاء من آیت الملامسہ سکت اعتبار ارادت المس بالید قال محمد علیہ الرحمہ اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ۔ گفتگو اس پر چل رہی ہے کہ ایک لفظ سے ایک حالت میں اس کا حقیقی معنی اور اس کا مجازی معنی بیک وقت مراد نہیں لیا جا سکتا۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ تو اگر کسی نص میں، نص بولیں تو قرآن کی آیت کو بھی نص کہتے ہیں اور حدیث کو بھی نص کہتے ہیں، تو کسی نص میں اگر معنی حقیقی مراد لیا جا چکا ہے ایک لفظ سے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس نص میں اس لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کسی نص میں، نص سمجھ رہے ہو، قرآن کی آیت یا حدیث میں کسی لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جا چکا، تو اب اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معنی مراد لینے کے بعد اگر دوسرا معنی بھی مراد لو گے تو ایسی صورت میں حقیقت و مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک آیت کو آپ سنو، او قرآن میں ہے او لامستم النساء، او لامستم النساء، تو لامس یلامس ملامست، کیا؟ لامس یلامس ملامست، لمس سے بنا ہے، لمس کے معنی چھونا، تو اس کا معنی حقیقی تو ہے چھونا، معنی حقیقی کیا ہے؟ چھونا، سمجھ رہے؟ مگر اس کا معنی مجازی ہے جماع، معنی مجازی ہے جماع، بات سمجھ رہے؟ تو اس کا معنی حقیقی چھونا اور معنی مجازی جماع، بات سمجھ رہے؟ اب آیت میں جو لامستم النساء ہے، بات سمجھ رہے کیا ہے؟ لامستم النساء، تو اس میں ایک لفظ لامستم ہے، ایک لفظ کیا ہے؟ لامستم، اور لامستم سے بالاتفاق، یعنی ہمارا بھی اتفاق ہے اور امام شافعی کا بھی اتفاق ہے اس بات پر جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں، بالاتفاق اس سے مراد لیا جا چکا ہے جماع، جماع مراد لیا جا چکا ہے۔ تو جب جماع مراد لیا جا چکا ہے تو اب اس سے ہاتھ سے چھونا مراد نہیں لیا جا سکتا، ورنہ حقیقت و مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ تو اگر جماع کیا، سمجھ رہے ہیں، تو اس سے اس کی طہارت جاتی رہی، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر تیمم واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس سے بھی اس کی طہارت جاتی رہی۔ تو اس کی جگہ اگر کوئی شخص باوضو ہے اور اس نے عورت کو چھوا، اپنی عورت کو چھوا مثلا، تو اس چھونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس چھونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، حدیث بھی ہے جو حدیث صاف طور پر اس بات کو بتاتی ہے کہ باوضو ہونے کے بعد بھی بعض صحابہ نے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی بیوی کا بوسہ دیا اور وضو نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں، وضو نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ تو اس آیت سے امام شافعی کا استدلال کرنا لامستم
او لامستم النساء، اس آیت سے استدلال کرنا کہ دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ چھونے سے بھی وضو چلا جاتا ہے، اس آیت سے استدلال کرنا ان کا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں؟ ہم کہیں گے ملامست سے تو مراد جمع لیا جا چکا ہے، اب اگر آپ اس سے مراد چھونا لو گے تو ایسی صورت میں حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ جب ایک معنی متعین ہو چکا اور وہ مراد لیا جا چکا تو اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اس آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہو کہ چھونے سے بھی، عورت کے چھونے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ اس بات پر اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں، کیونکہ اگر کرتے ہو تو حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اتنی سی بات دیکھو، وہ آیت کیا ہے؟ آیت پہلے سن لو۔ آیت یہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں فَطَّهَّرُوا، پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں، اس لیے اس پر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، جو موضوع ہے وہی۔ اگر تم جنوبی ہو تو غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، غسل نہیں کر سکتے ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا یہ کہ تم میں سے کوئی غائط سے آئے، پاخانہ یا پیشاب کر کے آئے، بات سمجھ رہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورت سے ملامست کی، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو لامستم، یا تم میں سے تم نے عورتوں سے جمع کیا، لامستم کا ترجمہ جمع کر رہے ہیں، چھونا نہیں کر رہے ہیں، جمع کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سن لیں، اب یہ ہے کون سی آیت ملامست۔ یہاں پر جو لامستم ہے اس سے بالاتفاق جمع مراد لیا جا چکا ہے، سمجھ رہے، جب جمع مراد لیا جا چکا ہے تو اب اس سے چھونا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب آ جائیے، کہتے لما ارید الوقاء من آیت الملامسہ، جب جمع مراد لیا جا چکا ہے آیت ملامسہ سے، ٹھیک ہے، آیت ملامسہ دیکھ رہے ہو، وہی اللہ تعالیٰ کا قول او لامستم النساء، اسی کو آیت ملامسہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب آیت ملامسہ میں جمع مراد لیا جا چکا ہے، جمع مراد لیا جا چکا ہے، سکت اعتبار و ارادت المس بالید، تو اب ملامست سے، سمجھ رہے ہیں، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ جب وہ مراد لیا جا چکا تو اب یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، کہتے ہیں بات ختم ہو چکی۔ کیوں نہیں لیا جا سکتا پوری تقریر کر دیا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، تو دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے، اسی پر گفتگو ہو رہی، ایک لفظ سے ایک حالت میں، بات سمجھ رہے ہیں، بیک وقت اس کا حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، بات سمجھ رہے ہیں، اس پر شروع میں گفتگو ہو چکی، اسی پر اب گفتگو چل رہی۔ دیکھو امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی، یعنی موت کے وقت وصیت کی کہ میرے مال کا اتنا حصہ یا پورا مال بنی زید کے لیے ہے، بنی زید کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ایسا بول دیا، یا یوں کہا موالی زید کے لیے ہے، زید کے موالی، موالی مولا کی جمع ہے، مولا اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے، میں بتا چکا ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو کیا وصیت کی کہ میرا مال موالی زید کے لیے ہے، یہ وصیت کی، اور حال یہ ہے کہ زید کے موالی بھی ہیں اور زید کے موالی بھی ہیں۔ یہاں پر موالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو، بات سمجھ رہے ہیں، ہاں، زید کے
موالی بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کو زید نے آزاد کیا۔ مولا غلام پر بھی بولا جاتا ہے اور آقا پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہی مراد ہے جس کو زید نے آزاد کیا۔ مثلا زید کے پاس کچھ غلام تھے، زید نے اپنے مرنے سے پہلے ان کو آزاد کر دیا تو وہ زید کے موالی ہوئے۔ جن کو آزاد کیا انہوں نے بھی کچھ غلام خرید رکھا، پھر ان کو آزاد کر دیا تو ان کے بھی موالی، ان کے بھی موالی۔ تو اب وصیت کیا زید کے موالی کے لیے، زید کے، اور حال یہ ہے کہ زید کے موالی ہیں اور زید کے موالی بھی ہیں، تو یہ وصیت کس کے حق میں نافذ ہوگی؟ یہ مال کس کو ملے گا؟ زید کے موالی کو ملے گا یا زید کے موالی کو ملے گا یا دونوں کو؟ تو دونوں کو تو اگر دیا جائے تو حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت و کیوں اس نے وصیت کی زید کے موالی کے لیے، تو جو زید کے موالی ہیں یہ وصیت اس میں حقیقت ہے، اور زید کے جو موالی ہیں یہ بھی زید کے موالی ہیں مگر حقیقتاً نہیں، مجازاً۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ حقیقتاً نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اگر دونوں کے حق میں یہ وصیت نافذ ہو تو حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ جائز تو دونوں کے حق میں یہ وصیت نافذ، تو یہ وصیت کس کے حق میں نافذ ہوگی؟ مال کس کو ملے گا؟ زید کے موالی کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں یہ حقیقت ہے، اسی میں یہ حقیقت ہے، اور زید کے موالی میں مجاز ہے، اور جب تک ممکن ہو لفظ کو حقیقت کی طرف پھیرا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں۔ مجاز کی طرف تو اسی وقت پھیرا جائے گا جب معنی حقیقی مراد لیا جانا متعذر ہوگا، اور یہاں متعذر نہیں ہے، تو یہ وصیت کس کے حق میں نافذ ہوگی؟ زید کے موالی کے حق میں نافذ ہوگی، موالی کے حق میں نافذ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور دونوں کے حق میں بھی نافذ نہیں ہوگی۔ قال محمد علیہ رحمہ، امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا، اذا اوصا، جب کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، موالی سمجھ گئے، مولا کی جمع موالی، جب کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، وَلَهُ مَوَالٍ آتَقَهُمْ، اور اس شخص کے جس نے وصیت کی، اس شخص کے یعنی موسی وصیت کرنے والے، موسی کے کچھ موالی ہیں جن کو موسی نے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، ولی موالی ہے موالن، اور موسی کے موالی کے بھی کچھ موالی ہیں، سمجھ گئے ہماری بات؟ موسی کے موالی کے بھی کچھ موالی ہیں جن کو ان کے موالی نے آزاد کیا، تو کانت الوصیت لموالی، یہ وصیت نافذ ہوگی موسی کے موالی کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ موسی کے موالی کے حق میں، دون موالی اس کے موالی کے حق میں نافذ نہیں ہوگی۔ آگے سنو، اب ایک الگ دوسرا مسئلہ، پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، جنگ ہوتی تھی دارالاسلام اور دارالکفر کے درمیان، سمجھ رہے؟ جنگ ہوتی تھی، جنگ میں مانیے کہ مسلمان غالب آئے، کافر مغلوب ہوئے، اب ان کافروں میں سے کسی نے پناہ مانگی، کسی مسلم سے پناہ مانگی، تو قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ پناہ مانگے تو پناہ دو، بات سمجھ رہے؟ پناہ مانگی، جان کی پناہ مانگی، مال کی پناہ مانگی، بات سمجھ رہے؟ پناہ مانگی، تو مثلاً اس نے پناہ مانگی کس کے لیے؟ اپنے آبا کے لیے، کیا مطلب؟ میرے آبا کے جان کی پناہ دی جائے، اور کسی مسلم نے اس کے آبا کے جان کی پناہ دے دی،
پناہ دینے کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک مسلم نے پناہ دے دی کس کو؟ کافر کے آبا کے جان کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پناہ کس کے لیے ہے؟ صرف جس نے پناہ مانگا اس کے ابو کے لیے، صرف اس کے لیے پناہ ہے، یا اس کے ابو کے لیے بھی اور اس کے دادا کے لیے بھی؟ پناہ مانگا اپنے آبا کے لیے، تو یہ پناہ جو دی گئی تو کس کے لیے پناہ ہوئی؟ ابو اور دادا دونوں کے لیے یا صرف ابو کے لیے؟ اگر دونوں کے لیے تو اب ابو میں حقیقت ہے، دادا میں مجاز ہے، کیونکہ دادا جو اب ہے وہ باپ کے واسطے سے ہے۔ بول با؟ تو اگر دونوں کے لیے ہو تو حقیقت و مجاز میں اجتماع ہوگا۔ تو یہ پناہ کس کے حق میں ہوگی؟ صرف ابو کے حق میں ہوگی، دادا کے حق میں نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوگا اور یہ جائز نہیں کہتے ہیں۔ سیر کبیر امام محمد کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ ہے کہ اگر کسی حربی شخص نے، دارالحرب دارالکفر میں رہنے والے، سمجھ رہے، اگر کسی حربی شخص نے اپنے آبا کے لیے امان مانگی، کیا مانگی؟ جان کی امان مانگی، تو کہیں لا تدخلوا الاجداد، تو اس حربی کے اجداد امان میں داخل نہیں ہوں گے۔ بات سمجھنے، بات صاف ہے، کیوں نہیں ہوں گے سمجھ گئے۔ اب آگے ایک مسئلہ اسی سے ملتا جلتا، وَلَوْ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اسی طریقے سے پناہ مانگی اپنے امہات کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، تو ماں اس میں داخل رہیں گی، جدات، دادیاں اور نانیاں اس میں داخل نہیں۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے جو سن چکے۔ اگر امان طلب کی اپنی ماؤں کے لیے تو یہ امان جدات کے حق میں ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟